اس حدیث کو ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قال المصنف رحمہ اللہ تبارک و تعالی و ایانا معاویہ بن الحکم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتکبیر وقراءة القرآن۔ معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ نماز میں لوگوں کی گفتگو درست اور جائز نہیں ہے، اس میں تو صرف تسبیح، تکبیر اور تلاوت قرآن ہونی چاہیے۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جی، اس کو سمجھیے تب حدیث سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس حال میں کہ میں نماز ادا کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور ہم لوگ نماز ادا کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اس اتنے میں کسی شخص کو چھینک آ گئی، کسی کو چھینک آ گئی، اس نے الحمدللہ کہا، تو میں نے کہا یرحمک اللہ، نمازی کی حالت میں کہہ دیا انہوں نے یرحمک اللہ۔ ہاں جی، اگر حالت نماز میں کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ کہہ سکتے ہیں۔ جواب دیں گے کہ نہیں یرحمک اللہ؟ جی کہہ سکتے ہیں۔ نہیں جواب نہیں دے سکتے، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ یرحمک اللہ جواب نہیں دے سکتے۔ بہرحال حدیث سنیے۔ فقلت یرحمک اللہ، معاویہ ابن حکم السلمی کہتے ہیں کہ میں نے یرحمک اللہ کہا، بس اتنا کہنا تھا، فرمانی القوم بابصارہم، لوگوں نے مجھ کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ نماز کی حالت میں یہ سب ہو رہی ہے، جب لوگ مجھ کو ٹیڑھی نگاہوں سے، ترچھی نگاہوں سے دیکھنے لگے نماز کے اندر، تو پھر میں نے کہا کہ تمہاری ماں تم کو کھوئے، کیا ہو گیا ہے تم کو، تم ہماری طرف اس طرح دیکھتے ہو؟ کیا میں نے کہہ دیا انہوں نے زور سے نماز میں، ما شأنکم تنظرون الیہ، کیا ہے جی میری طرف دیکھ رہے ہو تم لوگ؟ فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذہم، اب یہ بولنا تھا کہ لوگوں نے اپنے ہتھیلیوں کو اپنے رانوں کے اوپر مارنا شروع کیا، یعنی چپ رہو چپ رہو چپ رہو یہ کہہ کے ہتھیلی جسم کے اوپر بجانے لگے، ایسا مار کے چپ ہو جاؤ یہ کہا، لوگ یہ کرنے لگے۔ فلما رأیتہم یصمتوننی، جب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ مجھ کو چپ کرا رہے ہیں لیکن میں چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، یہ ہو گیا معاملہ، اتنا پیش آ گیا۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، بے ابی ہوا و امی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فدا ہوں، معاویہ ابن حکم کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ فدا ہوں، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین معلم
آج تک میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ ان سے پہلے دیکھا اور نہ ان کے بعد دیکھیں گے۔ معلم، اتنا بہتر معلم، تعلیم دینے والا، سکھانے والا۔ آج اگر کسی کا موبائل بچ جائے تو اس کو لوگ اتنا ڈانٹتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد کہ بیچارہ پھر ظہر میں اگر بجا تو پھر ایک ہفتے تک مسجد میں نظر نہیں آئے گا۔ کچھ کسی سے غلطی ہو جائے اس طرح اس کو ذلیل کرتے ہیں سب کے سامنے کہ وہ پھر ایک ہفتے تک کیا مہینوں تک نہیں دکھے گا پھر مسجد میں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی سے غلطی ہو گئی، بھائی انسان ہے، اس کو تعلیم دے دو، صحیح سے بتلا دو، سکھا دو، اس کو سیکھ جائے گا وہ۔ لیکن اس کو ڈانٹ کر کے بے عزت کر رہے ہیں اس کو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیا کیا، کہا فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، قسم اللہ کی نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکی دی، نہ تو مجھ کو مارا، نہ ہی مجھ کو گالی دیا، یعنی برا بھلا نہیں کہا۔ کون گدھا ہے بے وقوف اس طرح سے کرتا ہے نماز میں؟ شرم نہیں آتی ہے تم کو؟ ایسا کرتے ہو نماز میں؟ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں، ولا شتمنی، کچھ برا بھلا نہیں کہا۔ کیا کہا؟ کہا ان هذه الصلاۃ، یہاں سے حدیث دیکھیے، ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، کہا کہ یہ نماز ہے میاں، اس میں لوگوں کی گفتگو مناسب نہیں، بات چیت کرنا ٹھیک نہیں اس میں۔ انما هي التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، یہاں تسبیح کرنا ہے، تکبیر کہنی ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا۔ اب اتنی بات ہوئی، معاویہ ابن حکم کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی حدیث عہد بالجاہلیتی، میں ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، وقد جاء اللہ بالاسلام، میں ابھی جاہلیت میں تھا کہ اللہ نے مجھ کو اسلام سے مشرف کیا، مسلمان ہوا ہوں۔ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہانت کہنے والے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا تأتihim، تو ان کے ساتھ مت جا، کاہنوں کے پاس اور نجومیوں کے پاس جو غیب کی خبریں دیتے ہیں، ان لوگوں کے پاس مت جاؤ۔ قلت، پھر میں نے کہا وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بدفالی لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ، یہ وہ چیز ہے جو ان کے دلوں میں وہ پاتے ہیں، وہ چیز ان کو اپنے کاموں سے نہ روکے، یعنی تم بدفالی نہ لیا کرو کسی چیز سے۔ بدفالی کا کیا مطلب ہوا؟ گھر سے نکل کے جا رہے ہیں، کوئی برتن گر گیا تو کہا کہ اب اشبھ ہو گیا معاملہ۔ راستے سے گزر رہے ہیں، بلی راستے سے گزر گئی تو کہا کہ اب اشبھ ہو گیا معاملہ۔ گھر میں دودھ گر گیا تو کہا کہ کچھ مصیبت آنے والی ہے۔ اس طرح کی چیزیں، یہ سب بدفالی کی قسمیں ہیں۔ اس سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرنی چاہیے۔ تو یہ روایت ہے جی، یہ مکمل روایت ہوئی، یعنی یہ واقعہ، یہ حادثہ پیش آیا تھا مسجد نبوی میں، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ اب آئیے اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں، اس حدیث کو ذرا سمجھتے ہیں غور سے۔ معاویہ ابن حکم السلمی، سلمی یہ ایک قبیلے کی طرف نسبت ہے جی، بنو سلیم کی طرف، بنو سلیم کی طرف یہ قبیلہ، اس قبیلے کے رہنے والے تھے یہ معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ۔ ان کا ایک اور واقعہ ہے، کسی کو یاد ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ایک مشہور واقعہ ہے ان کا۔ ہاں جی، یاد ہے کسی کو؟ معلوم ہے کسی کو؟ نہیں شیخ، یاد نہیں۔ انہی کی ایک لونڈی تھی، بکری چراتی تھی، ان کی بکریاں چراتی تھی۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک بھیڑیا آ کر کے ان کی بکری کھا گیا۔ تو ان کو پتا چلا، یہ گئے وہاں، تو جو وہ کام کرنے والی تھی اس کو انہوں نے ایک تھپڑ رسید کر دیا، کہا کہ کیسے رہتی ہو، دیکھتی نہیں ہو ہمارا مال ضائع ہو گیا، بکری بھیڑیا لے کر کے چلا گیا۔ اب اس کے بعد بہت افسوس ہوا ان کو، مارنے کا تو مار دیا،
پھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے غلطی ہو گئی ہے اور اس کو ہم آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لاؤ اس کو لے کر کے آؤ میرے پاس۔ لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے لڑکی ادھر آؤ، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا، کہا کہ آسمان میں، فی السما، اللہ آسمان میں ہے۔ پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعتقها فانها مؤمنہ، اب آزاد کر دیجئے اس کو، یہ مومنہ ہے، آزاد کر دیجئے اس کو، یہ مومنہ ہے۔ یہ واقعہ بھی کن کے ساتھ پیش آیا؟ انہی صحابی کے ساتھ، معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بات آئی۔ تو اچھی بات ہے۔ آئی بات اتنی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ جی استاد جی الحمدللہ۔ استاد الحمدللہ۔ معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ عنہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جی، اسلام کے بارے میں اتنی تعلیمات ان کو ابھی پتا نہیں تھی۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے مسجد نبوی میں، ایک آدمی نے چھینک کا سے کوئی الحمدللہ کہا تو اس کے جواب میں کہہ دیا یرحمک اللہ۔ دیکھیے ابھی نئے تھے مسلمان، لیکن ان کو یہ چیزیں پتا تھی کہ اگر کوئی آدمی چھینکے تو اس کے جواب میں الحمدللہ اگر کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے۔ آج اچھے اچھے خاندانی مسلمانوں کو یہ آداب پتا نہیں ہے، ان کو سیکھنا چاہیے۔ ایک آدمی جو ابھی حدیث و عہد بالاسلام ہے، نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اور اسلام کی یہ چھوٹی چھوٹی عادات اور چیزیں ان کو پتا ہے۔ بہرحال اب انہوں نے کہہ دیا یرحمک اللہ، تو اب قوم کے لوگ جو نماز پڑھنے والے مصلی تھے، انہوں نے ان کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا، اپنی نگاہوں سے نماز کی حالت میں دیکھنا شروع کیا کہ کون آ گیا نماز میں ایسے بات کر رہا ہے، یرحمک اللہ کہہ رہا ہے، نہیں کہنا چاہیے کہہ رہا ہے۔ اب یہ بتائیے جی کہ اگر کوئی آدمی نماز میں دیکھے ادھر ادھر تو اس کی نماز صحیح رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ صحیح نہیں رہے گی استاد۔ کہ نماز میں دائیں بائیں دیکھنا منع ہے نا۔ ہاں، پھر کیسے ان لوگوں کی نماز تو رہ گئی صحیح؟ سامنے دیکھ سکتے ہیں نا استاد۔ ہاں تو سامنے نہیں دیکھنا، دیکھیے چہرہ پھرائے ہوئے، چہرے کو پھرائے ہوئے اگر نگاہ سے اگر آدمی دائیں بائیں تھوڑی بہت دیکھ رہا ہے ضرورت کے مطابق تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن نماز میں اس میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آدمی نماز میں اپنی نگاہ کہاں رکھے گا؟ سجود پر اور سجدے کی مقتدی جگہ پر۔ سامنے۔ جی آپ لوگوں کے علم کے لیے بتا دوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف۔ ضعیف ہے۔ کہاں دیکھے گا؟ سجدے سجود کی پر جگہ پر۔ دیکھے گا یا مقتدی ہوگا تو سامنے دیکھے گا؟ سامنے دیکھے گا، سامنے دیکھے گا، اور نہیں تو اگر سامنے دیکھنے میں اس کے نگاہوں کے اختلاط ہونے کا، بھٹکنے کا خطرہ ہے تو ٹھیک ہے، سجدے کی جگہ پر دیکھے گا، لیکن اس حدیث میں حکم ہے بول کے یہ سوچ کے نہیں دیکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں کیا پڑھتے تھے؟ تو کہا کہ ظہر میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے۔ کہا کیا بات کرتے ہو، ظہر میں کیسے تلاوت تم جانے گیا؟ ظہر میں زور سے تلاوت کرتے تھے کیا؟ تو دھیرے سے تلاوت کرتے تھے، یعنی سری نماز ہے وہ، کیسے سمجھے تم؟ داڑھی، ان کے داڑھی کے ہلنے۔ داڑھی کی وجہ سے، داڑھی کی حرکت کی وجہ سے۔ بے استراب لحیتی، تو داڑھی کی حرکت کیسے دیکھے؟ سجدے کی جگہ پر دیکھتے تو دیکھ سکتے تھے؟ نہیں نہیں سامنے استاد۔ دیکھا، سامنے کی طرف۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، سامنے آپ کو جنت و جہنم دکھایا گیا ہے سامنے کی دیوار پہ، تو آدمی دیکھ سکتا ہے جی، ایسا نہیں ہے کہ سجدے کی نگاہ سے دیکھا۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر کے دیکھتے رہتے ہیں، تو ویسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز میں خشوع اور خضوع کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نفل نماز کا معاملہ ہے، تو نفل نماز جماعت سے کاہے کو ہوگی؟ جبکہ پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، جماعت سے ہو رہی تھی،
ہے کہ نہیں؟ سمجھ جی رہے ہیں استاد، بات کہ نہیں سمجھ رہے ہیں جی؟ جی 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 سمجھ استاد، رہے جی ہیں استاد۔ جی استاد الحمدللہ۔ ہاں، اسی طریقے سے اگر خاتون ہے کوئی، وہ نماز پڑھ رہی ہے اور بچہ ہے ساتھ میں لی ہوئی ہے، اور بچہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے اگر بغیر چہرہ گھمائے اپنی نگاہ کو دیکھتی ہے، ہاں، یا کوئی آواز سنی اور اس کے طرف التفات کرتی ہے، کان لگاتی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا۔ اب جب نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا تو ان کو بڑا عجیب لگا کہ میرے کو کیوں دیکھ رہے ہیں لوگ، تو کہا کہ تمہاری ماں تم کو ضائع کرے، میری طرف کیوں دیکھتے ہو، کیا ہو گیا ہے تم کو، کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم میری طرف دیکھ رہے ہو؟ تو اب ان لوگوں نے ہاتھ سے اپنے رانوں کے اوپر ہاتھ مار کر کے مجھ کو خاموش کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال میں خاموش ہو گیا، میں خاموش ہو گیا۔ جب میں نبی فارغ ہوا نماز سے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتلایا کہ یہ نماز، اس میں لوگوں کا گفتگو کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، لہذا اس میں آدمی کو چاہیے کہ وہ تسبیح کرے اور تکبیر کہے اور اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ چلے، سمجھ گئے حدیث؟ جی استاد سمجھ گئے۔ الحمدللہ استاد۔ چلیے پھر، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال، مردوں کے لیے تسبیح ہے۔ کب؟ جب امام بھول جائے، مثال کے طور پہ امام رکوع کے بجائے سیدھے سجدے میں چلے گئے، تو اب اس کو کیسے بتاویں گے؟ سبحان اللہ کہیں گے۔ مرد کیا کہے گا؟ سبحان اللہ۔ تشہد میں بیٹھنا تھا، بغیر بیٹھے کھڑے ہو گئے، تو پیچھے جو لوگ موجود ہیں مقتدی سبحان اللہ کہیں گے۔ جیسے سبحان اللہ کہیں گے تو امام سمجھ جائیں گے کہ ہم سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی ہے۔ اور خواتین کیا کریں گی؟ اگر مردوں میں سے کہیں کوئی جواب نہیں آیا تو خواتین وہ اپنے 2 انگلیوں کو لے کر کے اپنے ہاتھ کے اوپر ماریں گی، اس طرح سے 2 انگلی، پوری تالی نہیں بجائیں گی، 2 انگلی لے کر کے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاتھ کے اندرونی حصے یعنی ہتھیلی کے اوپر ماریں گے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاتھ کے اوپری حصے کے اوپر مارے گی، اوپری حصے کے اوپر مارے گی، کیونکہ نماز کے وقت ان کی آواز اگر آئے تو لوگوں کو فتنے میں پڑنے کا خطرہ اور خدشہ ہے، لہذا وہ یہ نہ کریں۔ اب آج کل جو عورتیں مسجد میں جاتی ہیں جی، اور وہاں گفتگو کرتی ہیں، آپس میں بات چیت کر رہی ہیں، تقریر ہو رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، اس میں گفتگو میں مصروف ہیں، کس کی کہاں شادی ہوئی، کون کہاں گیا، کون کیا کیا، یہ سب ساری چیزوں میں بتائیے اس کی آواز کا شریعت نے اتنا لحاظ رکھا ہے، کہا کہ نماز کی حالت میں امام کو متنبہ کرنی پڑے تب بھی ایسا کر کے متنبہ کرو۔ ہاں، حالت نماز میں یہ معاملہ ہے تو عام وقتوں میں اس کی کتنی اہمیت ہوگی، اس کا اندازہ ہم کو اور آپ کو لگانا چاہیے۔ لہذا طریقہ کیا ہے امام کو متنبہ کرنے کا؟ یہی طریقہ ہے، التسبیح للرجال والتصفیق للنساء۔ عام حالتوں میں مردوں کو تالی بجانے سے منع کیا گیا ہے جی، اس لیے کہ یہ عورتوں سے مشابہت ہے، عورتوں سے مشابہت ہے۔ چلیں، ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، وہو حامل امامہ بنت زینب، وہو حامل امامہ بنت زینب۔ ہاں جی، امامہ بنت زینب کیوں کہا؟ ان کے ابا کیا نام تھا؟ امامہ کے ابا کیا نام تھا؟
याद नहीं है ustad। उमामा बिनते ज़ैनब इसलिए कहा कि बच्ची उमामा जो थी ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा, और उनकी बच्ची थी ये उमामा। उमामा के अब्बा का क्या नाम था? अबुल आस इब्न रबी। क्या नाम था? अबू आस इब्न रबी। इब्न अब्द शम्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं ये। इनके ताल्लुक से कुछ वाकया मालूम है जी आप लोगों को? जी शेख, ये जंग बदर में, क्या? हजरत जंग ज़ैनब बदर में एक कैदी थी। हाँ, जंग बदर में कैद हुए थे, जो हजरत ज़ैनब ने अपनी अम्मी हजरत उम्मुल मोमिनीन, हम सब की अम्मी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का वो हार भेजा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जिसको देख करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और कहा कि ये हमारी अहलिया का हार है, मेरी बेटी ने भेजा है, और तुम लोग अगर चाहो तो हम अपने दामाद को वापस कर दें और अपनी बेटी को ये हार भी लौटा दें, उसकी माँ की निशानी है उसके पास। और कहा कि बेटी ये तुम्हारी माँ की निशानी है, इसको ऐसा इधर उधर मत ये करना। बहरहाल अबुल आस इब्न रबी वही हैं जी, उनकी बच्ची है ये उमामा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी। क्या हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुई जी? उमामा नवासी हुई। नवासी हुई, नवासी, बेटी पर की बेटी। बीच ज़ैनब क्यों कहा गया उस्ताद? इसलिए कि नवासी हो, पता चले, अच्छा इसलिए कि पता चले कि वो नवासी है। अच्छा। अच्छी बात है। कहते हैं उमामा बिनते ज़ैनब जिनका नाम हुआ, ये अबुल आस इब्न रबी की बेटी हैं। किनकी बेटी हैं? अबुल आस इब्नु अर्रबी। इसी तरह से मुस्लिम की एक रवायत है जी, कहते हैं रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उम्मुन नासा, रावी कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं, आप इमाम हैं, आप इमाम हैं, लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं। या उम्मुन नासा, रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उम्मुन नासा व उमामा बिनत अबिल आस। यहाँ देखिए, का उमामा बिनत अबिल आस वही इब्नतु ज़ैनब बिनत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमामा बिनते अबुल आस, और ये बेटी थी ज़ैनब बिनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनको लेकर के, यानी अपनी नवासी को अपने कंधे के ऊपर बैठाए हुए थे। फईदा रकआ, जब रुकू पे जाते, वदअहा, जमीन पे उसको रख देते। व इदा रफअ मिन अस्सुजूदी, और जब सजदा से उठते खड़े होते फिर क़याम करते तो उसको अपनी जगह पर लेकर चले आते, यानी कंधे के ऊपर बैठा लेते थे। हदीस का तर्जमा तो समझ में आ गया आप सबको? जी जी उस्ताद। हाँ, इस हदीस से मसाइल क्या निकलते हैं? देखिए, नमाज में अगर थोड़ा बहुत अमल हो ना जी, हाजत के लिए तो ये जायज है, हाजत के लिए जायज है। हाँ, अब इससे ये पता चला कि जो लोग मुतशद्दिद हैं इस मामले में, बल्कि बाज लोगों ने यहाँ तक कहा कि कोई आदमी तशहुद में अगर अपनी उंगलियों को हरकत देता है, जबकि ये सुन्नत है, तो अपनी उंगलियों को ज्यादा हरकत देता है तो ये भी कसरत अमल है, और उससे क्या हो जाएगा? उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। बगैर जरूरत के अगर कर रहे हैं, जैसे नमाज में खड़े हैं, कुछ लोगों की आदत होती है दाढ़ी से खेल रहे हैं, शुरू से लेके आखिर तक नमाज दाढ़ी से हिला रहे हैं, कोई कपड़ा सही कर रहा है, कोई सर के बाल ठीक कर रहा है, हाँ खेल रहे हैं इस तरह से, कोई चश्मा से खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इन ऐसा नहीं करना चाहिए। खुशू और खुजू के मुनाफी है ये चीजें। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो लोग जो नमाज में खुशू खुजू बरतते हैं, हुजूर कल्ब के साथ, और अपने आज़ा और जवारे को पूरे पुरसुकून रख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाज अदा करते हैं, वो लोग कामयाब है मोमिन। अब नमाज में खड़े हैं और खेल रहे हैं, कोई सर के बाल से खेल रहा है, कोई दाढ़ी से खेल रहा है, और खातून है तो किसी और चीज से खेल रही हैं, हाथों की मेहंदियां देख रही हैं, कैसे लगा है, क्या लगा है। हर तरह तरह के लोग अपने अमाल के अंदर मसरूफ होते हैं। इज्तिनाब करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जरूरत हो, यानी माँ है बच्चे की या बच्ची की, और उसको लेकर के नमाज पढ़ रही है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, अब इतना रो रहा है
کہ ماں کا دل جو ہے بچے کی طرف چلا جائے، اٹھا لے گود میں رکھ لے بچے کو، اور رکوع کرے سجدہ کرے تو اس کو زمین پہ رکھ دے، اور پھر کھڑے ہو تو اپنے گود میں لے لے، کر سکتی ہے ایسا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اس کی نماز میں کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ تو اس سے جی پتا استاد۔ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا اگر کوئی آدمی کرے کہ تشہد میں اپنی انگلیوں کو کثرت سے حرکت دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، یہ درست نہیں ہے جی، یہ سب تشدید ہے، بلکہ وہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ازرق ابن قیس سے ایک روایت نقل کی ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مقام احواز میں تھے، حروریہ سے یعنی خوارج سے قتال کر رہے تھے، تو میں ایک نہر کے کنارے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہا تھا، اور دیکھا کہ میرے گھوڑے کا جو لگام تھا نا، اس کو میں اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوا تھا، نماز ادا کر رہا تھا، اور گھوڑا لگام کھینچتا تھا جس سے ہم کھینچ جاتے تھے، پھر ہم اس کو کھینچ کر کے سیدھا کرتے تھے، یہاں تک کہ گھوڑا کھینچتا تھا کبھی ہم کھینچتے تھے، لیکن لگام ہم اس کا پکڑے ہوئے تھے۔ اور یہ راوی کون تھے؟ یہ کون تھے جو ایسا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے؟ تو ابو برزہ الاسلمی تھے رضی اللہ عنہ۔ بہرحال تو خوارج میں سے کسی ایک نے دیکھا اور کہا کہ اللہم فعل بہذا الشیخ، اللہ تعالیٰ اس شیخ کو، اس بوڑھے آدمی کو تباہ و برباد کرے، نماز پڑھ رہا ہے اس طرح سے کر رہا ہے، کھیل رہا ہے نماز میں، جانور کو پکڑے ہوا ہے، وہ ادھر کھینچ رہا ہے، یہ ادھر کھینچ رہا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ، تو کہا کہ انی سمعت قولکم، کیا کہا جی تم نے؟ سنا ہے میں نے تمہاری بات، سن لیا میں نے تمہاری بات، وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم 6 غزوات، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 لڑائیاں، 6 جنگوں میں میں نے شرکت کی ہے، یا 7 جنگوں میں یا 8 جنگوں میں، یہ کہا وَشَهِدْتُ تَيْسِيرُهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی کو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی کو دیکھا ہے، نماز میں ہم اپنے جانور کو پکڑ کے کھڑے ہیں، یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اور جانور بھاگ جائے، اور نماز کے بعد ہم اس کو ڈھونڈتے پھریں، مشقت اٹھائیں، تکلیف اٹھائیں، یہاں پہ باندھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو کیا ہم جانور کو چھوڑ دیں تاکہ وہ بھاگ جائے، اور میرا دل دماغ اسی کی طرف لگا رہے کہ جانور کہاں گیا، کیا گیا؟ سمجھے بات کو؟ تو کہا ویسا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صحابی بیان کرتے ہیں فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت اور بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا پتہ چلتا ہے جی۔ یہ امامہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر الفت و محبت اور کس قدر شفقت بھرا یہ عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس کو لے کر کے آپ مسجد بھی آ گئے اور اس کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اس کو کندھے کے اوپر بٹھا کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی صاحب اس حدیث سے تو یہ پتہ چلا کہ بچے کو کندھے میں بٹھا کر کے نماز ادا کرنا سنت ہے، تب کیا کہیے گا؟ ہے سنت کہ نہیں ہے؟ ضرورت کے تحت کبھی کبھار آدمی کو زندگی میں بچے کو کندھے میں بٹھا کے نماز پڑھانا چاہیے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا؟ نہیں 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 ایسا یہ ضرورت کے نہیں۔ تحت، ایسا ضرورت کے تحت جیسا بچہ رو رہا ہے یہ تو کوئی حدیث نہیں ہے۔ یا یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے؟ ہاں لا جی سکتے جی ہیں، لانا چاہیے۔ وہ دلالت نہیں کرتی، دلالت کے لیے لا سکتے ہیں، بس آ سکتے ہیں۔ جیسے سنت نوافل کی نماز کی ترغیب کے لیے بچوں کو لا سکتے ہیں نا، نماز کی ترغیب دلانے کے لیے۔ کیا بول رہے ہیں؟ بچوں کو تو نماز کے لیے لا سکتے ہیں نا استاد، اس سے یہ بھی پتا چلتا یہ ہے نا کہ دلالت آپ لے کر آئے تھے۔ چھوٹے بچے کو لے کر کے آ رہے ہیں، اتنے چھوٹے بچے کو مسجد میں پیشاب کر دیا، کچھ کر دیا، تو اتنے قیمتی قالین لگے ہوتے ہیں مسجد میں، لے کر کے آئے قالین میں کر دیا پیشاب،
हाँ, सर आजकल तो पैम्पर्स रहते हैं, पहले के दौर में कहाँ तो नहीं पहनाते थे। हैं लोग, कहाँ पहना के लाते हैं, वैसे ही लेके चले आते हैं। बहरहाल कोई आदमी ये दलील पकड़े कि बच्चों को लाना इससे सुन्नत है, नहीं दलील है इसमें। और ये भी दलील इसमें नहीं है कि अल्लाह के बच्चे को कंधे में बिठा करके नमाज पढ़ना सुन्नत है। तब क्या जवाब दीजिएगा जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया है। अब आप कहते हैं अस्सुन्नतु युतलक़ु अला फ़िअलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम सुन्नत कहेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल का इतलाक होगा, अगरचे एक ही मर्तबा आपने वो किया हो। यहाँ तो किया है। अब कोई आदमी आपको ये कहे कि ये तो सुन्नत है कि बच्चे को कंधे में बिठा कर नमाज पढ़ना चाहिए कभी कभार, और खास करके इमाम को करना चाहिए वैसे, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई है, तब क्या कहिएगा, बोलिए जल्दी। नहीं उस्ताद, जरूर ये सुन्नत तो गलत होगा नहीं ना है, उस्ताद? सुन्नत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कौन जरूरत के सुन्नत नहीं है तहत। जी, सुन्नत नहीं है आप बोलते हैं, क्यों सल्लल्लाहु अलैहि नहीं है वसल्लम के सुन्नत? लिए खास थी वो। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर। खसूसियत किधर कहाँ है? आप ही बता खसूसियत, दें उस्ताद। खसूसियत की हम तो बताएंगे इंशाल्लाह, हम बताएंगे, लेकिन आप लोग दिमाग तो लगाइए, इस्तेदलाल का तरीका तो समझिए, कैसे उलमा इस्तेदलाल करते हैं हदीस से, इस तरह का ढूंढिए। वो हाँ, ऐसी जरूरत पड़े तो हम कर सकते हैं इमामत भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल की 3 किस्में हैं। कितनी किस्म है? तीन 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 किस्में हैं। 3 किस्में हैं। काम जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तेफाकी तौर पर किया है, इरादी तौर पर नहीं किया है, उसमें इक्तदा नहीं करनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा नहीं करनी है। और ये फर्क है कि हम उससे हुक्म हासिल करें, और फर्क है कि उसको हम सुन्नत कहें। मिसाल के तौर पे आज भी कोई इमाम है, नमाज पढ़ा रहा है, उसका बच्चा दौड़ता हुआ आया और गिर करके रोने लगा, अब वो उसको उठा लिया चुप कराने के लिए हालत नमाज में, तो हम उसको क्या कहेंगे कि मौलवी साहब, आप यहाँ नमाज, आपको हम नमाज पढ़ाने के लिए रखे हैं या आपको बच्चा पालने के लिए रखे हैं? हैं? क्या करते हैं आप मस्जिद में, इतने लोगों की नमाज आपने खराब कर दी, ये कहेंगे जी? नहीं कहेंगे उस्ताद। नहीं कह सकते। हाँ, ये मतलब हुआ, ये मतलब हुआ। लेकिन अगर इमाम साहब रिजिड हो कि नहीं, हम अपने बच्चे को लेकर के आवेंगे और नमाज पढ़ावेंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे, तब क्या कहिएगा? नहीं गलत है। सब गलत होगा। आप नहीं कीजिए। हाँ, अगर इत्तेफाकी तौर पर कोई मामला इस तरह से पेश आ गया है तो ऐसी सूरत में आप कर सकते हैं, ठीक है। जी। हाँ, इमाम सनानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जी, कान युसल्ली, हाँ अब आएगा इम्तिहान असल में। युसल्ली कौन फेल है जी? मुजारे, फेले फेल मुजारे। मुजारे। फेरे मुजारा पे अगर काना है तो क्या माना होगा? माजी इस्तिमरारी। तो इस्तिमरारी में कंटिन्यूअस का माना आएगा। जी जी। जी। तो अगर जी ये उस्ताद। कहें, हदीस पे गौर कीजिए, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली, यही है ना? जी शेख। मुजारा पे काना आया नहीं आया? आया जी है। जी आया। क्या माना देगा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। पढ़ा करते थे। अरे क्या बात है, पूरे जुमले पढ़ते तर्जुमा कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नमाज पढ़ा करते थे इस हाल में कि वो अपनी नवासी उमामा बिनते जैनब को कंधे के ऊपर उठाए हुए होते थे। काना तो यही माना देगा ना जी, कंटिन्यू कहाँ से लाइएगा माना? जी जी उस्ताद। इसका ये मतलब हुआ कि एक बार नहीं हुआ है, ये मामला कई बार हुआ है। जी। फिर कैसे कह रहे हैं कि इत्तेफाकी तौर पे हो गया एक आध मर्तबा तो ठीक है, चलेगा? बच्चे छोटे रहे तो हो सकता है ना उस्ताद, बार बार भी हो सकती है ये बात।
ये क्या बात हुई? बच्चे छोटे हैं तो बार बार हो सकता है। अब बच्चा छोटा है, रो के बार बार आ सकता है बच्चा छोटा है ना। तो नमाज में आप क्यों ले रहे हैं भाई? 10 मिनट 15 मिनट नमाज लगता है, नमाज को छोड़िए। नमाज में खुशू खुशू मतलूब है नहीं है? जी जी सर, फिर वो तो है। फिर आप ये भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम इसको सुन्नत कहेंगे। अगर सुन्नत कह देंगे तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। वो भी नहीं कहने के लिए तैयार हुए आप लोग, कहा कि नहीं सुन्नत इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, हम कहा कि चलो भाई मान लेते हैं कि उसको सुन्नत नहीं मानेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तेफाकी तौर पर किया होगा, इसीलिए सुन्नत नहीं मानेंगे। लेकिन मसला आकर के फंस गया यहाँ काना में कि मुजारे के ऊपर अगर काना आ जाए तो कंटिन्यूअस का माना देगा, यानी लगातार ऐसा करते थे। शेख तब क्या काना जवाब? काना यहमिलु नहीं आया ना शेख, काना युसल्ली आया तो क्या बात हुई? पूरे जुमले पे आएगा ना जी उसका माना। तो काना युसल्ली व हुवा हामिलुन, ये हाल है ना। तर्जुमा कैसे कीजिएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे, दरा हाले के वो उठाए हुए होते थे उमामा बिनते जैनब को अपने कंधे पर। तो नमाज पढ़ते थे, कंटिन्यू होगा, और उमामा बिनते जैनब का मामला अलग होगा? कैसे होगा? ये तो कोई नहीं कहता है। ठीक, ये नफल नमाज की बात है शायद। उज़ुबिल्लाह। और उसके आगे ने वह नहीं हुआ नहीं, यौमुन्नास फिल मस्जिद, इमामत कर रहे बोल रही है ना। इमामत की बात चल रही। यौमुन्नास फिल मस्जिद नीचे नहीं है लिखा हुआ? देखिए, कर्सर लेके जाइए जी उस पर। जी वह उस्ताद यौमुन्नास फिल मस्जिद, बस इसको यहीं रखिए। कल आइएगा दिमाग लगा के पढ़ के इसको, फिर हम जी बतावेंगे। उस्ताद, उनके सुन्नत ही है। वालिद नहीं थे ना, उनके वालिद नहीं थे तो इसीलिए ये छोटे सब थे बेकार वो। की तामील नहीं कीजिए। वालिद नहीं थे तो क्या हो गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेर सरपरस्ती में थे ना, तो वैसा कर दी। सरपरस्ती में थे तो क्या हो गया? अच्छा, सरपरस्ती में थे तो आप नमाज में क्यों लेके आ रहे हैं भाई? हम तो बार बार करेंगे नमाज का बच्चों वक्त। से बहुत प्यार था। कभी कभी नवासे हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला हसन से। इसलिए तो बच्चों कहना से चाहिए कि सिक्का करके बच्चों से बहुत ये ना प्यार सिक्का करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत ही है से। कंटिन्यूअसली नमाज पढ़ रहे थे, वो नमाज की हालत में थे कंटिन्यूअसली। अगर सजदे की हालत में हो तो उठा के ठीक। बिठा देते थे। आप इसको कल आप लोग देख के आइए, इसको अच्छे से समझ के आइए हदीस बार बार, फिर हम कल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वक्त हो गया ना जी? 12 को भी 8 मिनट बाकी है। ठीक हो गया। जी हो गया। को 8 मिनट बाकी है, 50 में खत्म है ना जी घंटी? जी हाँ जी हाँ उस्ताद।